یہ موت اور بڑی شجاعت کا مقام ہے اور دنیا کی عظیم ترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یہاں پر رونما ہوئی۔ یہ مقام کارتھیج شہر میں رومی تماشا گاہ تھا جو آج کل شمالی افریقہ میں تیونس شہر کے قریب پایا جاتا ہے۔ اب اس تماشا گاہ کے کھنڈرات میں سے بہت کم چیزیں موجود ہیں، لیکن تقریباً 18 صدیاں پہلے یہاں پر خون کے پیاسے اور نہایت ہی جوشیلے لوگ تماشا دیکھ رہا کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ یہاں پر تلوار بازوں اور نیزے بازوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ وہ کس طرح سے جنگلی درندوں کو ہلاک کرتے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل تھا جس میں انسانی جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا تھا۔ ایک دن جو کہ 203 عیسوی میں مارچ کے مہینے کی 7 تاریخ تھی، تماشا گاہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، تو لوگوں نے بہت ہی حیران کن اور چونکا دینے والا کام دیکھا۔ 2 خواتین کھیل کے میدان میں داخل ہوئیں، جن میں سے ایک کا تعلق دولت مند گھرانے سے تھا، جبکہ دوسری ایک غلام لڑکی تھی۔ اور اس دن کے اختتام پر جب انہیں موت کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ ایسے تھام لیے گویا کہ وہ بہنیں ہوں۔ یہ دونوں خواتین کی کہانی ہے، جن میں سے ایک کا نام پرپیچوا تھا جبکہ دوسری کا نام فیلیسٹاس تھا۔ یہ دونوں خواتین شمالی افریقہ کی بہادر ترین خواتین ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں وہ شجاعت کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ کارتھیج شہر قدیم دنیا کے اہم ترین شہروں میں سے ایک تھا۔ یہ شمالی افریقہ پر محیط رومی صوبے کا دارالحکومت تھا۔ یہ علاقہ گھیوں اور زیتون کے اعتبار سے کافی زرخیز علاقہ تھا، اور یہ چیزیں یہاں سے بحیرہ روم کے اس پار روم تک لے جائی جاتی تھیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ قدیم روم کے دیوی دیوتاؤں اور کچھ مقامی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، لیکن وہاں پر مسیحی لوگ بھی تھے جو اقلیت میں تھے، اور وہ پورے طور پر ان دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرتے تھے، اور بعض دفعہ تو انہیں دیوتاؤں کی پرستش سے انکار کرنے پر موت کا بھی سامنا کرنا پڑا، نہ تو ان کے کسی جرم کے باعث اور نہ ہی کسی شخص یا ریاست جس کے وہ وفادار تھے کے خلاف کوئی مخالفانہ اقدام اٹھانے کے باعث، بلکہ فقط واحد خدا پر اور خداوند یسوع مسیح پر شخصی ایمان رکھنے کے باعث انہیں اس مشکل کا سامنا تھا۔ پس پرپیچوا کون تھی اور ہم اس کے بارے میں کس طرح سے جانتے ہیں؟ زیادہ تر معلومات براہ راست پرپیچوا سے حاصل ہوئی ہیں۔ جس وقت رومی ارباب اختیار نے اس پر الزام لگایا اور تماشا گاہ میں داخل ہونے سے ایک دن پہلے تک کے درمیانی عرصے کے دوران اس نے سارے واقعات اپنی شخصی ڈائری میں لکھے اور یہ بھی درج کیا کہ اس نے کیسا محسوس کیا۔ کچھ لوگ حیرانی محسوس کریں گے کہ اس زمانے کی ایک عورت پڑھ لکھ سکتی تھی۔ در حقیقت رومی خواتین کی شرح خواندگی ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا ثبوت قدیم رومی تاریخ سے بھی ملتا ہے اور آثار قدیمہ سے بھی۔ اس واقعے سے تقریباً 120 سال قبل پومپے میں گھروں کی دیواروں پر کچھ خواتین کی تصویریں موجود تھیں جن کے ہاتھ میں موم لگی تختیاں اور نوکدار دھاتی قلمیں تھیں، جو وہ واقعات کا اندراج کرنے اور روزانہ کی اہم باتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔
पोम्पे ही से ताल्लुक रखने वाली एक तस्वीर में एक शोहर और बीवी को दिखाया गया है। शोहर के हाथ में एक तुमार है जो कि मुमकिन तौर पर एक कानूनी दस्तावेज है, और उसकी बीवी मोम लगी हुई तख्ती और नोकदार धाती कलम पकड़े हुए है। वाज़े तौर पर बीवी और उसके शोहर ने मुसव्विर से मुतालबा किया होगा कि वो उन्हें तालीम याफ्ता और अदबी लोग दिखाए। लिहाजा परपेचुआ के ताल्लुक से हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि आजकल उसकी मुस्तनद आवाज उसकी तहरीर के जरिए से सुन सकते हैं। वो लिख भी सकती थी और पढ़ भी सकती थी। परपेचुआ ने हाल ही में मसीही ईमान को कबूल किया था। उसके छोटे भाई ने भी मसीह यस्सु को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया था। उसके बाद उन्होंने बपतिस्मे की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनकी तैयारी की जिम्मेदारी एक शख्स के पास थी जिसका नाम सेट्रस था। सेट्रस को और परपेचुआ और उसके भाई के साथ साथ 4 नौमरीदों को मसीही तर्ज जिंदगी और अकायद के बारे में सिखाना था। उन्हें यकीनन पता था कि ये एक खतरनाक काम है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ये लोग ऐसे माहौल में पले बड़े थे जहां पर लोग बहुत से देवताओं की प्रस्तश करते थे, लेकिन मसीही ईमान ने उनको तालीम दी कि सिर्फ एक ही हकीकी खुदा है। यह खुदा उनकी देखभाल करता है और उसने मसीह यस्सु में खुद को पूरे तौर पर आश्कारा किया है। यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से उन्होंने जो गलत काम किए हैं वो माफ हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी और वो अपनी जिंदगियों में खुदा की कुदरत का तजुर्बा करेंगे। इस तब्दीली का अलामती इजहार बपतिस्मे की रस्म में पानी के इस्तेमाल से होता है, लेकिन रूमी देवताओं के वजूद का इनकार करना गोया रूमी हुकूमत के खिलाफ गद्दारी करने के मुतरादिफ था। इसी साल मिस्र में मसीहियों के खिलाफ इज़ार रसानी शुरू हो गई, जहां पर मसीहियों को उनके ईमान के बायस शहीद कर दिया गया। कार्थेज शहर में मसीहियों की इज़ार रसानी का वाज़े मकसद उन लोगों को निशाना बनाना था जिन्होंने ताज़ा मसीही ईमान को कबूल किया था। परपेचुआ और उसके साथी ईमानदारों पर रूमी अरबाब इख्तियार की तरफ से इल्जाम लगाया गया। इन साथी ईमानदारों के नाम ये हैं: सैटर्निनस, सेकंडुलस, फेलिसिटास और रेवोकेटस। क्या इसे किसी और नाम से पुकारा जा सकता है जो ये है ही नहीं? मेरे लिए भी एक मसीही की हैसियत से ऐसा ही है। परपेचुआ और दीगर मसीही नौमुरीद खवातीन को कई दिनों तक जेर निगरानी रखा गया, ताहम उसके मसीही उस्ताद सेट्रस को उनके साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उसने खुद को अरबाब इख्तियार के हवाले कर दिया ताकि वो इस कड़ी आजमाइश में इन खवातीन के साथ हो सके। कितनी बड़ी कुर्बानी है। इस वक्त के दौरान उनका बपतिस्मा हुआ, फिर कुछ दिन के बाद उन्हें कैद में डाल दिया गया। परपेचुआ ने बयान किया है कि क्या हुआ। हमें तारीख कैद खाने में ले जाया गया और मैं खौफजदा थी। मुझे इससे कबल कभी भी इतनी गहरी तारीकी का तजुर्बा नहीं था। ये एक हौलनाक दिन था। थोड़ी जगह में ज्यादा लोगों की सांस रोकने वाली गर्मी और सिपाहियों का गाली गलौच, और फिर मैं अपने बच्चे के बारे में परेशान होकर नढाल हो चुकी थी। इसके बाद हमारे डीकनों टर्शियस और पंपोनियस ने, जो हमारी खिदमत करते थे, हमारे लिए कुछ रुपयों का इंतजाम किया ताकि हमें मखसूस वक्त के लिए कैद खाने के बेहतर हिस्से में ले जाया जाए और हम वहाँ पर ताज़ा दम हो सकें। वहाँ पर मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया जो अब तक भूख से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अपने बच्चे की परेशानी में मैंने अपनी माँ से बात की और अपने भाई को तसल्ली दी, और फिर मैंने इंतजाम कर लिया कि मेरा बच्चा कैद में मेरे साथ रह सकता था। परपेचुआ के भाई ने
اسے کہا کہ خدا سے دعا کرے کہ وہ ظاہر کرے کہ انہیں آزادی مل جائے گی یا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ اس نے خداوند سے دعا کی اور اسی رات خداوند اس پر رویا میں ظاہر ہوا۔ پرپیچوا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، لیکن دھیان رکھنا کہ سانپ تمہیں ڈنگ نہ مار سکے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یسوع کے نام میں۔ سیڑھی کے نیچے سے سانپ اس کے سر پر آ گرا، لیکن ایسا دکھائی دیتا تھا کہ وہ پرپیچوا سے خوف زدہ تھا۔ اس کا بلائی حصہ ایک بڑے باغ یا پارک کے مانند تھا، اور آمین کی آواز نے اسے جگا دیا، لیکن اس کے منہ کا ذائقہ میٹھا تھا۔ خواب کا مطلب بالکل واضح تھا، ان کی منزل آسمان تھا۔ یہ راستہ یقیناً درد بھرا ہوگا، لیکن شیطان شکست کھائے گا۔ پرپیچوا ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ یہ یقیناً اس کے لیے بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، اور بلا شبہ پرپیچوا کے لیے بھی یہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ پھر اس نے اپنی ڈائری میں ایک خیال لکھا کہ اس وقت سے انہیں پتا تھا کہ وہ اس دنیا سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ افریقہ کا رومی صوبہ جو جدید زمانے میں تیونس اور الجیریا کے کچھ حصے پر مشتمل ہے، عام طور پر ایک رومی گورنر چلاتا تھا، جس نے اس سے قبل روم کی سینٹ میں خدمت سر انجام دی ہوتی تھی۔ لیکن اس موقع پر گورنر مونیسیس اوپیمنس مر چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ نیا گورنر مقرر کیا جاتا، کارتھیج شہر کا منصف اعلیٰ معاون گورنر کے طور پر ذمہ داریاں دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام ہلیرینس تھا۔ اس وقت ہلیرینس کے پاس موت اور زندگی کا اختیار تھا، اور اسے مسیحیوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ روم یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پرپیچوا اور دیگر مسیحیوں کو پیشی کے لیے اس کے سامنے حاضر کیا گیا۔ سب نے مسیح پر اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ اچانک سے پرپیچوا کا باپ نمودار ہوا، اور اس کے پاس اس کا بیٹا تھا۔ اس سے ہلیرینس کو موقع مل گیا، اگر وہ ایک عالی مقام رومی ماں کو رومی دیوتاؤں کی دوبارہ پرستش کرنے پر آمادہ کر لیتا تو ایک اچھی مثال قائم ہو جاتی، اور دیگر مسیحی بھی اپنے ایمان سے منحرف ہو جاتے۔ اپنے باپ کو چھڑا لو جس کے بال سفید ہیں، اپنے بیٹے کو بچا لو، شہنشاہ کی نوازشیں حاصل کرنے کے لیے قربانی چڑھا لو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تم مسیحی ہو؟ ہاں، میں ایک مسیحی ہوں۔ بیٹی، خود پر ترس کھاؤ، اپنے باپ پر ترس کھاؤ، اپنے گھمنڈ کو چھوڑ دو، ہمیں برباد مت کرو۔ ہلیرینس نے تمام مسیحیوں کو موت کی سزا سنا دی، لیکن یہ تلوار سے سر قلم کرنے کی سزا نہیں تھی، بلکہ تماشا گاہ میں ہجوم کے سامنے، جنگلی درندوں کے سامنے چیر پھاڑنے کی موت کی سزا تھی، تاکہ لوگ اس سے محظوظ ہو سکیں۔ پرپیچوا کا باپ بچے کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن حیران کن طور پر اپنی ماں کے دودھ کے لیے وہ نہ رویا، اور یوں پرپیچوا کو اپنے بچے کو دودھ نہ پلا سکنے کا دکھ نہ برداشت کرنا پڑا۔ عام طور پر رومی شہریوں کو موت کی سزا اس وقت تک نہیں دی جا سکتی تھی جب تک کہ روم سے تصدیق نہ کی جائے، اس لیے اس سارے عمل کی تکمیل پر کچھ وقت لگا۔ جلد ہی روم کی طرف سے یہ تصدیق ہو گئی کہ پرپیچوا کی رومی شہریت جاتی رہے گی، اور اسے جنگلی درندوں کے سامنے پھینکا جا سکتا ہے۔ پرپیچوا ہمیں بتاتی ہے کہ اب ان مسیحیوں کو فوجی قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ پہلے قید خانے کے محافظ غالباً کارتھیج شہر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دوسرے قید خانے میں محافظ رومی سپاہی تھے۔
परपेचुआ इस ताल्लुक से अपनी डायरी में यूं लिखती है, कुछ दिनों के बाद कैद खाने के दरोगा प्यूडेंस ने हमारे लिए इज्जत का इजहार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने हमारे अंदर काम करने वाली कुदरत को देखा था। इसलिए उसने बहुत से लोगों को हमसे मुलाकात करने की इजाजत दे दी, ताकि हम एक दूसरे की हौसला अफजाई कर सकें। इन मुलाकातों में से एक मुलाकात उसके बाप की थी, जिसने एक मर्तबा फिर उसकी मिन्नत समाजत की कि वो अपना जहन तब्दील कर ले। यकीनन वो इससे जज्बाती तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो अपने बाप और खानदान की बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन खुदा की बेइज्जती करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मसीही जानते थे कि वो बहुत जल्द नाम नहाद खेलों के दौरान मरने वाले, जो कैसर गैता की सालगिरह मनाने के लिए मुनक्कद की जाएंगी, जो रोमी शहनशाह सेप्टिमियस सेवरस का बेटा था। लेकिन इसी दौरान उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी थी, और इस गिरोह में से एक नौजवान कैद में ही मर गया, जिसका नाम सेकुंडुलस था। कार्थेज में आला रोमी अफसर एक फौजी अफसर था। बहुत से रोमी सिपाहियों की तरह वो बहुत मजबूत और सख्त था, लेकिन तमाम प्रस्त था। उस वक्त एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि मसीह आजाद होने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे थे और किसी न किसी तरह से कैद से आजाद हो जाएंगे। वो फौजी अफसर बहुत ज्यादा परेशान था। ये मसीही आम कैदी नहीं है और यकीनन वो मुजरम भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो कौन सी कुव्वत रखते हैं? इसलिए उसने फैसला किया कि वो कोई मौका नहीं देगा। इसलिए उसने उन्हें ज्यादा बुरी हालत में मुंतकिल कर दिया। उसको ज्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए परपेचुआ फौजी अफसर से मुलाकात करने के लिए गई। वो अभी भी एक रोमी खातून थी, अगरचे उसकी रोमी शहरियत उससे छीन ली गई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तुम हमें हमारी बुनियादी जरूरियात पूरी करने की इजाजत क्यों नहीं दोगे? हम कैद खाने में मौजूद सब कैदियों से ज्यादा मशहूर हैं। क्या ये कैसर के सामने वाजे नहीं है? और हम जो उसकी सालगिरह के दिन लड़ाई करेंगे, क्या ये तुम्हारी शोहरत नहीं होगी कि जब हमें बाहर लाया जाए तो हम अच्छी हालत में दिखाई दें? फौजी अफसर जानता था कि उससे गलती सरजद हुई है, हालांकि सियासी इतबार से भी ये काम गलत था। लोगों का हजूम तो एक पुरलुत्फ नजारे की तवक्को कर रहा था और एक कैदी तो पहले ही मर चुका था। बहरहाल परपेचुआ की वजह से मसीही कैदियों को कम से कम अच्छा खाना हासिल हो गया। इसके अलावा वहां पर कुछ और भी हैरान कुन काम हुआ। कैद खाने का छोटा अफसर यानी प्यूडेंस भी मसीह यीशु पर ईमान ले आया। मसीही कैदियों के दरमियान एक गुलाम लड़की फेलिसिटास थी जो अपनी गिरफ्तारी से कबल हामला थी और मुमकिन तौर पर मसीह में आने से पहले से ही वो इस हालत में थी। अब उसको 8वां महीना था। रूमी कानून के मुताबिक उसे पहले कैद में बच्चे को जन्म देना चाहिए था। इसके बाद माँ को तमाशागाह में जंगली दरिंदों के सामने फेंका जाएगा। लिहाजा शायद फेलिसिटास मसीह की गवाही की खातिर अपने साथी मसीही कैदियों के साथ शहीद नहीं होगी, बल्कि वो आम मुजरमों के दरमियान शहादत के रुतबे को पहुंचेगी। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मसीही कैदियों के इस छोटे गिरोह ने मुसलसल दुआ की। उन्होंने गिड़गिड़ाकर और रो रो कर अपने खुदावंद से दुआ की कि किसी तरह से फेलिसिटास बच्चे को जन्म दे ले। उनकी दुआ के फौरी बाद ही हैरान कुन तौर पर उसको बच्चा जनने का दर्द शुरू हो गया। ये बहुत ही मुश्किल और नाकाबिले बर्दाश्त था। एक मुहाफिज ने तंजिया अंदाज में कहा, अगर तुम इस वक्त
اس قدر زیادہ تکلیف محسوس کر رہی ہو تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں جنگلی درندوں کے سامنے پھینکا جائے گا؟ کیا تم نے اس وقت یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا جب تم نے دیوتاؤں کے سامنے قربانی چڑھانے سے انکار کیا تھا؟ میں اس وقت اس کام کے لیے تکلیف اٹھا رہی ہوں جس کے لیے مجھے ضرور ہی تکلیف اٹھانی ہے، لیکن اس دن کوئی اور ہوگا جو میرے لیے دکھ اٹھائے گا، کیونکہ میں اس کے لیے دکھ اٹھا رہی ہوں گی۔ اس نے واقعی ہی بہت دکھ اٹھایا، لیکن فیلسٹاس جانتی تھی کہ وہ تنہا نہیں تھی، کیونکہ مسیح یسوع اس کے ساتھ تھا، اور جب بہت جلد وہ مسیح کی خاطر مر جائے گی تو وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اور کلیسیا کی ایک مسیحی خاتون نے جو کہ مسیح میں ایک بہن تھی، اس لڑکی کو اپنی بیٹی کے طور پر اپنا لیا۔ کھیلوں سے ایک دن پہلے رومی دستور تھا کہ مجرم قیدیوں کو ایک آخری کھانا کھلایا جاتا تھا۔ ان 9 مسیحیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس آخری کھانے کو رفاقتی کھانے کے طور پر کھائیں گے اور آپس میں شراکت کریں گے۔ اس سے انہیں مسیح کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کا موقع ملا جو اس نے سب کے لیے دی تھی، اور کس طرح سے اس کی موت، اس کے بدن کا توڑا جانا اور صلیب پر بہایا گیا خون ایمانداروں کو ایک بدن بناتا ہے جس میں اسی کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ سب مسیح میں ایک خاندان تھے۔ لیکن رومی روایت نے نہ صرف ان قیدیوں کو مفت کھانا دیا بلکہ انہوں نے ان کی بہت زیادہ ذلت اور رسوائی بھی کی۔ انہوں نے لوگوں کو قید خانے کے اندر آنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ کل کون سے قیدیوں کو تماشا گاہ میں جنگلی درندوں کے سامنے پھینکا جائے گا، اور ان کے لیے ایک جھلک بھی تھی کہ یہ لوگ موت کا شکار ہوں گے جب ان پر جنگلی درندوں کو چھوڑا جائے گا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک مفت کی تفریح تھی، اور مسیحی فقط ایک تماشا بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اسے ایسے ہی جانے دیا۔ کیا تمہارے لیے کل کا دن کافی نہیں تھا؟ تمہارے لیے ان لوگوں کو دیکھنے میں اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے جن سے تم نفرت کرتے ہو؟ آج تم ہمارے دوست ہو، کل تم ہمارے دشمن ہوگے۔ خیر، ہمارے چہروں کی اچھی طرح سے شناخت کر لو تاکہ تم ہمیں پہچان سکو جب وہ دن آئے گا۔ ہجوم میں سے کچھ لوگ یقیناً مسیحیوں کے متعلق جانتے ہوں گے کہ وہ ان کی منادی کو بھی سمجھتے ہوں گے۔ سیٹرس کا آخری بیان دورہ مفہوم رکھتا تھا، تم ہمیں جان لو گے جب وہ دن آئے گا۔ اس سے مراد اگلا دن بھی تھا جب کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا، لیکن اس کا مطلب یوم عدالت بھی تھا۔ اس دن مسیحی دیکھیں گے کہ خدا کس طرح سے اس ہجوم کو مجرم ٹھہرائے گا۔ ہجوم کے تمام لوگ یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے، اور وہ مسیحیوں کے اعتماد کو دیکھ کر بھی حیران تھے جو وہ موت کا سامنا کرتے ہوئے ظاہر کر رہے تھے۔ یہ مسیحی موت کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں کتنے پر یقین تھے۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہجوم جب وہاں سے رخصت ہوا تو بہت زیادہ حیرانی اور سکتے کی حالت میں تھا۔ ان میں سے کچھ بعد میں خود بھی مسیحی بن گئے۔ پرپیچوا نے ایک اور رویا دیکھی۔ اسے رویا میں ڈیکن پمپونیس دکھائی دیا جو یہ کہہ رہا تھا، پرپیچوا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ، خوف زدہ مت ہو، میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہی دکھ اٹھا رہا ہوں۔
میں نے بڑے ہجوم کی طرف دیکھا، اور جیسا کہ مجھے جنگلی درندوں کے سامنے پھینکنے کی سزا سنائی گئی تھی، میں حیران ہو رہا تھا کہ مجھ پر جانوروں کو کیوں نہ چھوڑا گیا۔ پھر اس نے اپنا مخالف دیکھا جو کہ ایک مصری پہلوان تھا، لیکن پرپیچوا نے محسوس کیا کہ وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ اس میں ایک مرد، ایک پہلوان، ایک جنگجو، ایک تلوار باز کی قوت آ گئی ہے۔ پھر اس نے ریفری کو دیکھا۔ یہ مصری پہلوان اگر اس عورت کو شکست دے دے گا تو وہ اسے تلوار سے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن اگر یہ عورت اس پہلوان کو مار ڈالتی ہے تو اسے یہ شاخ ملے گی۔ آئے میری بیٹی، خداوند کا اطمینان تمہارے ساتھ ہو۔ پھر میں جاگ اٹھی اور میں سمجھ گئی کہ جنگلی درندوں کے ساتھ میری لڑائی نہیں ہوگی بلکہ ابلیس کے خلاف ہوگی۔ بس میں اس دن تک یہی کچھ کر سکی۔ اس دن کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اس کو قلم بند کرنا چاہے تو اسے موقع دیا جائے۔ یہاں پر پرپیچوا کے شخصی تذکرے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کی ڈائری دوسری چیزوں کے ساتھ رکھ دی گئی۔ قید خانے میں سٹرنس نے بھی ایک رویا دیکھی اور اپنے تجربے کا اندراج کیا۔ پس اگلے دن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ فتح کا دن تھا، یعنی مسیح پر اپنے ایمان کا اعلان کرنے کا ایک موقع تھا۔ یہ موقع یہ دکھانے کا بھی تھا کہ مسیح کے ساتھ تعلق رکھنا اس زندگی سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس دن کے ختم ہونے سے قبل وہ آسمان پر ہوں گے۔ جب تماشا گاہ میں داخل ہونے کا وقت آیا تو وہ فاتح تھے۔ رومی چاہتے تھے کہ خوف کا شکار قیدیوں کو ہجوم کے سامنے گھمایا جائے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر محظوظ ہو سکیں، لیکن ان کی توقعات کے برعکس یہاں پر ماجرا ہی فرق تھا۔ پرپیچوا ایک گیت گا رہی تھی۔ ریووکیٹس، سیٹرس اور سٹرنینس تماشائیوں کو آنے والی خدا کی عدالت سے خبردار کر رہے تھے۔ اس وقت ہجوم سن نہیں رہا تھا۔ جب وہ رومی گورنر ہلیرینس کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اسے بتانے کے لیے نشانات بنائے کہ جو تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے خدا تمہارے ساتھ کرے گا۔ کھیلیں شروع ہونے سے قبل ان مسیحیوں نے ایک دوسرے کو بتایا تھا کہ وہ کھیل کے میدان میں کس طرح سے مرنے کی توقع کر رہے تھے۔ انہوں نے یسوع مسیح کے الفاظ یاد کیے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے مخصوص انداز میں مرنے کے لیے دعا کی۔ سیٹرس کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی ریچھ اس پر حملہ کرے، اور اس نے ایمان رکھا کہ خدا اسے موقع دے گا کہ وہ ایک چیتے کی ایک ہی وار سے شہید ہو جائے۔ سیٹرنینیس نے سوچا کہ اس پر کئی ایک جانور ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جب اس کے بعد ان کی باری آئی اور جانوروں کو میدان میں چھوڑا گیا تو سیٹرنینس اور ریووکیٹس پر پہلے ایک چیتے نے حملہ کیا اور پھر انہیں ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ایک ریچھ کو ان پر چھوڑا گیا۔ سیٹرس کو ایک رسی اور پٹے کے ساتھ ایک جنگلی سور کے پیچھے باندھ دیا گیا، اور اس جانور کو سنبھالنے والے ایک شخص کو بھی اس وحشی سور نے بری طرح زخمی کر دیا۔ سیٹرس کو وہ زمین پر ادھر ادھر گھسیٹتا رہا۔ اس جانور کو سنبھالنے والا ان کھیلوں کے کچھ دن بعد ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ پھر سیٹرس کو ایک کھمبے کے ساتھ باندھا گیا۔ اب اس پر ایک ریچھ کو چھوڑا جانا تھا۔
جس سے اس کو نفرت بھی تھی اور بہت زیادہ خوف بھی آتا تھا۔ لیکن حیران کن طور پر ریچھ نے اپنے پنجرے سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ابھی تک وہی سب کچھ ہو رہا تھا جو میں نے تصور کیا تھا اور جس کے لیے دعا کی تھی۔ ابھی تک کسی درندے نے مجھے نہیں چھوا تھا، اور اب اپنے دل کے ساتھ اس بات کو قبول کر لو، مجھے دیکھو کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں اور میں چیتے کے ایک ہی وار سے مر جاؤں گا۔ الوداع، ایمان میں ثابت قدم رہو اور مجھے یاد رکھنا، اور اس سے پریشان مت ہونا، بلکہ اس سے تم قوت اور دلیری پانا۔ روحانی اعتبار سے رومی سپاہی پیوڈنز پہلے ہی مسیحی ایمانداروں کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا۔ اپنے ان نئے دوستوں کے درمیان وہ اکیلا ہی اس دن محفوظ رہے گا، اور اس کی انگوٹھی جو کہ اس کے شخصی انگوٹھی تھی، اپنے استاد سٹرس کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سٹرس ابھی پورے طور پر مرا نہیں تھا، لیکن وہ اسے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے آئے اور اسے مردہ لوگوں اور مرنے والوں کے درمیان پھینک دیا۔ بعد میں ان سب کے گلے کاٹے جانے تھے۔ خواتین کے ساتھ بہت ہی شرمناک طریقے سے سلوک کیا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے، پھر ان پر ایک جالی دار کپڑا ڈالا گیا اور انہیں ہجوم کے سامنے گھمایا گیا۔ یہ بہت ہی اخلاق سوز تھا، حتیٰ کہ اس عمل پر کارتھیج شہر کے لوگوں نے احتجاج کیا۔ لہذا محافظ انہیں واپس لائے اور انہیں جبے پہنائے تاکہ انہیں جنگلی درندوں کے سامنے پھینکا جائے۔ جب پرپیچوا کو ہوش آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، جو کہ رومیوں کے نزدیک ماتم اور دکھ کی علامت تھا۔ ایک شہید کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اپنی موت کے وقت غمگین دکھائی دے۔ بس اس نے اپنے بالوں کی چٹکی ڈھونڈی اور اپنے بالوں کو باندھ لیا۔ پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ عظیم خاتون اور غلام لڑکی جو مسیح میں بہنیں بن چکی تھیں، پھاٹک کی طرف واپس چل پڑیں، اور یہ اب پورا ہوا۔ ایمان میں قائم رہو اور تم سب ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہماری تکالیف کو دیکھ کر تم ایمان میں مت لڑکھڑاؤ۔ پرپیچوا اور فیلیسٹاس جنگلی درندوں کے حملوں سے محفوظ رہیں، لیکن انہیں ضرور ہی مرنا تھا۔
لیکن پرپیچوا کی ڈائری اور اس کو محفوظ رکھنے والوں کی بدولت ہم شمالی افریقہ کے ان شہداء کی حقیقی زندگیوں کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں، جو جانوروں کے ساتھ نہیں لڑے تھے بلکہ اپنے ایمان میں ثابت قدم تھے۔ بعد میں کارتھیج شہر میں ان شہداء کی قبروں پر ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 20ویں صدی میں اس گرجا گھر کو دریافت کر لیا تھا، لیکن ہمارے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان شہداء کی دلیری اور شجاعت کو یاد رکھیں اور یہ جانیں کہ ہماری یہ زمینی زندگی صرف ایک بڑی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بس پرپیچوا کے الفاظ ہمیشہ یاد رکھیں، ایمان میں مضبوط اور ثابت قدم رہیں۔